یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کیا خرچ کریں؟ قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فللوالدین پس واسطے والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر اور جو تم کرتے ہو بلائی سے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ بہی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا اوپر تمہارے لڑنا، جہاد کرنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ ناپسند ہے واسطے تمہارے، وَعَسَىٰ اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ بہتر ہو واسطے تمہارے، وَعَسَىٰ اور ممکن ہے، ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو شیئا کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ بری ہو واسطے تمہارے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم ہو کہ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا اور کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ سوال کا ایک حصہ یہاں ہے اور دوسرا حصہ یہاں سے 4 آیتیں بعد، آیت نمبر 18 میں 218 میں ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، گویا کہ یہ 2 حصے ہیں اور یہاں پہلے حصے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو مال بھی دے رکھا تھا اور دل بھی دے رکھا تھا، اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس مال کو وبال نہ بننے دیں، بلکہ اس مال کو اپنے نیک اعمال کا ذریعہ بنا دیں، اس لیے کہ ان خوش نصیب لوگوں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سن رکھا تھا کہ حضرت نے فرمایا، انسان یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال نہیں ہے سوائے 3 طریقوں کے مطابق یہ مال اس کا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ نمبر 1، اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کر، ہضم کر، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ بس یہ 3 ہی قسم کا مال آدمی کا اپنا، فرمایا باقی جتنا بھی ہے اس کا نہیں، اوروں کا ہے۔ وہ حصے بکھرے بھی کریں گے اور لان تان بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں۔ ایک کہے گا بابا مجھے ہلکا مال دے گیا، فلاں بھائی کو اچھا دے گیا۔ دوسرا کہے گا نہیں، قیمتی جائیداد اس کے حصے میں آئی، مجھے تو ایسی نکمی چیز مل گئی۔ غرض کے ایسے ہی ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، سچے پیغمبر کی سچی زبان سے جو بات نکلی وہ برحق اور سچ ہے۔ ہم مانے نہ مانے ہماری مرضی، ہم سمجھے نہ سمجھے ہماری عقل، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ من و عن سچ اور حق ہے۔ انسان کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، یا پھر کسی اچھی موزون جگہ اپنے ہاتھ سے خلوص کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دیا۔ چنانچہ یہ سبق ان لوگوں نے پڑھا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اور اپنے جیسے دیگر ساتھیوں
کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سوال صدقات نافلہ کے بارے میں، تطوع کے بارے میں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ ان کی مقدار یا ان کی مدات خرچ معین ہے۔ ان کا دل یہ کرتا تھا کہ ہم اس مال میں سے بھی کچھ خرچ کریں، چنانچہ سوال کیا تو پہلے حصے کے طور پر فرمایا کہ ہاں تمہیں بتایا جاتا ہے کہ جو تم خرچ کرو اپنے مال میں سے اس کے لیے زیادہ استحقاق کس کا ہے؟ ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، مال سے، فللوالدین، سب سے پہلے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرو۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تم ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرو، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ انسانوں میں اور بندوں میں نہ کوئی لائق احترام ہے، نہ اس کا خدمت کا زیادہ حق۔ سب سے زیادہ حق ماں باپ۔ بعض لوگ والدین کی حد درجہ خدمت کرتے، حد درجہ ان کی دلجوئی کرتے ہیں، حد درجہ ان کے نازک جذبات کا پاس کرتے ہیں، حد درجہ ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے وجہ سعادت ہے، یہ عمل ان کا باعث برکت ہے، اور اس نیک عمل کا پھل اللہ ان کو دنیا میں بھی ان کی اولاد کے ذریعے عطا فرمائے۔ لیکن بعض بدبخت اور شقی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ماں باپ کی عزت، مقام یا ان کے رتبے کا نہ ادراک ہوتا ہے، نہ پاس اور لحاظ ہوتا ہے۔ وہ جس طرح دل میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، والدین سے گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں، جاہلوں کو یہ علم نہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، والدین کے سامنے اف تک نہ ہو۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور جب بھی اپنے والدین سے گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ، لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے، احترام ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ قل لہما قولا کریما، اور ساتھ ہی فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے سامنے ادب و احترام سے بچھے چلے جاؤ، اور رب سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ جس طرح ان ہمارے والدین نے بچپن میں ہماری ناز برداریاں اٹھائیں، ہمیں شفقت، رافت و محبت سے پالا اور پوسا، اے اللہ اب تو بھی اسی طرح ان بوڑھوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ گویا احترام کا بھی حکم اور ان کے حق میں دعا کا بھی حکم۔ تو سب سے پہلا حق والدین کا بعض لوگ اپنی جان پر لگاتے ہیں، بلکہ بعض اپنے یاروں دوستوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو فرمایا تم اپنے مال کو اگر خرچ کرنا چاہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو،
ان پر اپنے مال کو خرچ کرو، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرو، ان کی دلجوئی کرو۔ اس کے بعد بالاقربین، یہ اللہ نے مال دیا لیکن اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو اکٹھا کرو اور گن گن کر رکھتے رہو اور پھر سانپ بن کر اس پہ بیٹھ جاؤ، نہ اپنے اوپر خرچ کرو نہ کسی مستحق پر خرچ کرو۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ان لوگوں کے لیے جہنم کی شعلہ بار آگ ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے گن گن کر رکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ تو ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اس مال کو اللہ کی امانت سمجھتے ہو، اسی لیے حضرت نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم سے چند سوال ہوں گے، 5 سوال ہوں گے، اور ان 5 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا کوئی بھی ہو، ہر آدم کا بیٹا پابند ہے ان 5 سوالوں کا جواب دینا۔ یہ لازمی اور مسٹ پیپر ہے میدان معاشر کا، جسے حل کرنا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ 5 سوال، ان میں سے 2 سوال یہ بھی ہیں کہ آدم کے بیٹے بتا مال کمایا کہاں سے، اور یہ بھی بتا کہ پھر اس مال کو خرچ کہاں۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ مال کو حرام طریقے سے نہ کمایا جائے، حلال طیب اور جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اسی طرح یہ بھی پابندی ہے کہ اس کو خرچ کرتے وقت بھی سوجھ بوجھ اور سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے، اللہ تلے میں مت اڑاؤ، بلکہ اس کو ایسی جگہ کھپاؤ کہ جہاں وہ مال تمہارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہو۔ اور یہ سرمایہ کاری جو راہ رب میں اللہ کے راستے میں لگائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین پھر دنیا و آخرت میں کئی گنا برکات کے ساتھ اس سرمایہ کاری کا بدلہ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ تم اس مال اپنی خوشی کے ساتھ مستحق جگہ پر صحیح مصرف پہ خرچ کرو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرو۔ اس طرح جو دولت کی گردش وہ باہر رہتی ہے اور جمود ختم ہوتا ہے، جس سرمایہ داری نظام میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر، یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا نظام معیشت وہ ہے جس میں مال آیا پھر اس میں سے حقداروں کو حق منتقل از خود ہوتا رہتا۔ ایک آدمی کماتا ہے سال میں 1,00,000 روپے، اسے پابند کر دیا گیا کہ وہ 2,500
مدد کرو۔ اگر کوئی آدمی معاشی طور پر پسماندہ ہے تو تم اپنے مال کے ذریعے ان کی یعنی اس طرح مدد کرو کہ وہ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور معاشرے پر بوجھ اور وبال نہ بنے۔ گویا قرابت داروں کی بھی جائز طریقے سے، یہ نہ ہو کہ قرابت دار نشہ کرتا اور تم اسے مال دیتے ہو اور وہ ہیرن پی کر پھر آ جائے کہ تایا جی دو نا 10 روپے میں بھوکا ہوں، یہ نہیں ہو۔ اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو پھر کسی طریقے سے اس کی اصلاح کرو۔ تو معنی یہ ہے کہ صحیح طریقے کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے قرابت داروں کی بھی جائز مواقع پر مدد۔ والیتامى، یتیموں کی بھی، یتیموں کا بھی حق ہے، ان کی بھی پرورش کرو۔ اگر کوئی بچہ ایسا یتیم ماں باپ اس کے مر گئے، اس کی تعلیم، اس کا لباس، اس کی اخراجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب گھروں میں بہتر گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی جتنی زیادہ دلجوئی، خدمت، تعلیم، تربیت اور پرورش پہ اخراجات کو صرف کیا جائے اتنی ہی اللہ کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوگی۔ والمساکین، اور مسکینوں کا بھی حق کہ ایسے لوگ کہ جو محنت کوشش کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے، کسی وجہ سے بیماری ہے، کوئی اور تنگ دستی ہے، تو ایسے مساکین پر بھی نظر، بے شک وہ ضروری نہیں کہ بھیک مانگے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ خود نگاہ رکھو کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے اور پھر وہ اپنی عزت نفس کا بھی خیال کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، لیکن وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ اس مال کو اس پر بھی خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر پر، ایسا آدمی جو وطن سے دور ہے، کسی وجہ سے پریشانی، تنگ دستی کا شکار ہے اور اخراجات ختم ہے، تو ایسا مسافر آدمی بھی تمہاری خدمت کرتا ہے۔ ویسے بھی مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، مسافر آدمی کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، چور نہ ہو مسافر ہو۔ کئی مسافر ایسے مسافر بن کے آتے ہیں بستر بھی اٹھا کے لے جاتے۔ تو بہرحال جو صحیح مستحق آدمی ہے فرمایا اس پر تو یہ ہے، فرمایا تم پوچھتے ہو مال کہاں خرچ کرے، تو یہ مستحق لوگ ہیں، والدین، اقربا، یتامى، مساکین، مسافر، ان پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرتے ہو نیکی سے، یعنی جو بھی تم نیکی اور بھلائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نہ آشنا نہیں، بے خبر نہیں، اللہ تمہارے نیک کام کو جانتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے جب بھی نیکی کیا کریں، اللہ کوئی آپ کو موقع دے، توفیق بخشے، تو ایک ہی بات ذہن میں سمائی ہوئی ہو کہ اللہ تو جانتا ہے اور میری اس نیکی کو قبول کر لے اور میرے نیک اعمال میں اس کو میری آخرت کا نتیجہ بنا۔ ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، صرف اللہ کی۔ اور اللہ اپنے بندوں کے عملوں کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا اوپر تمہارے قتال، لڑنا، یہ لڑائی جہاد اس سے مراد ہے، یعنی تمہارے اوپر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ پچھلی آیتوں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اب تم دین کے دشمنوں سے یا دین کی وجہ سے جو تمہارے دشمن ہیں تم ان سے لڑ سکتے ہو، تمہیں اجازت۔ اب فرمایا یہاں تک کہ فرض کر دیا گیا، وَأَقُلْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے۔ کس کا دل چاہتا ہے جی گھر چھوڑ کر ہتھیار اٹھا کے معاش پہ چلا جائے، پتہ نہیں ماری جائے، کیوں ماری ہوگی برما؟
پتہ نہیں اس کی جوتوں کی دکان کا کیا بنے، بچوں کا کیا بنے، کس کا دل چاہتا ہے؟ فرمایا تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، فرض، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح جہاد بھی فرض۔ فرمایا میری امت اس وقت تک خیر اور بلائی میں رہے گی جب تک جہاد کرتی رہے گی، اور جب جہاد سے کنارہ کش ہو جائے گی فتنوں میں مبتلا کر دی جائے گی۔ آج مسلمان عیاش ہیں، کبھی کہتے ہیں برطانیہ ہمارا دفاع کرے، کبھی کہتے ہیں امریکہ ہمارا دفاع کرے، کبھی کہتے ہیں رشیا ہمارا دفاع کرے، کبھی کہتے ہیں چین ہمارا دفاع کرے۔ یہ 1.25 ارب ہے اور 50 کے لگ بھگ سلطنتیں ہیں، یہ اپنے حرم کا دفاع اور اس کے تقدس کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیاش ہو، بدماش ہو، اس لیے کہ یہ لوگ دولت کے نشے میں مدہوش ہو، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد والا سبق جو ہے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ کسی کو مال کی محبت روکتی ہے، کسی کو اولاد کی محبت، کسی کو بیوی بچوں کی محبت، کسی کو اپنا کاروبار، کسی کو اپنی جان کی محبت۔ فرمایا ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے ناگوار ہے، لیکن یاد رکھو عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے، عین ممکن ہے، قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرتی ہو لیکن وہ نتیجتاً تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ جہاد بھی تمہیں ناگوار گزرتا ہے لیکن یہ نتیجتاً تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں تمہاری عزت ہے، عظمت ہے، سربلندی ہے، سرخروئی ہے، عزت نفس کی بحالی ہے۔ تمہارے دشمن پر اس جہاد کے ذریعے تمہارا رعب اور دبدبا، پھر اسی جہاد کے ذریعے تمہیں فتوحات نصیب ہوتی ہیں، اسی جہاد کے ذریعے تمہیں مال غنیمت نصیب ہوتا ہے، اور جہاد کی برکات مسلمان 18 سال تک پستے رہے، مار کھاتے رہے، پیٹوں میں پتھر باندھتے رہے، غربت اور افلاس کا شکار، لیکن جو ہی جہاد شروع ہوا فتوحات کے دروازے کھلے۔ آج اور حالت کا لورا، وہ لوگ کہ جو بکریوں کے چرواہے تھے، اللہ نے جہاد کی برکت سے کیسر و کسریٰ کے دلوں پر ان کا رعب اور دبدبا طاری کر دیا، اور یہ لوگ جو پیٹوں پہ پتھر باندھا کرتے تھے، صحابی کہتے ایک وہ وقت تھا کہ ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے جسم کا توازن برقرار رکھنا پڑتا، اور ایک وہ وقت تھا کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں اعلان ہوتا کہ مال پڑا ہے، کوئی جس کو ضرورت ہو، جتنا ضرورت ہو، بغیر اجازت آ کے لے جائے۔ مال پڑا ہوتا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جہاد کی برکات، اور جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیا۔ یہ جو دنیا کی جھوٹی محبت ہے، یہ جب انسان مار کا حق و باطل میں جاتا ہے، میدان کارزار میں جاتا ہے، پھر اپنی جان کو اور کسی چیز کو بھی وہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جب تک بزدل بن کے اپنے گھر میں دبکا بیٹھا رہتا ہے، ہر چیز کی محبت اس پر حاوی ہوتی ہے، لیکن جب یہ نکل جاتا ہے ایک دفعہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ساری محبتوں کے بجائے اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور دنیاوی مفاد اور سیم و زر کے حصول کے بجائے حصول جنت کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر نہ مال کی ان کو بھی بڑی ضرورت تھی، اعلان ہوتا ہے تو لینے والے بھاگے بھاگے آتے، لیکن وہ کہے ہم نے کیا کرنا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو مستغنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، اور جو چاہتے تھے پھر ان کو اتنا مل گیا کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ فرمایا ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے، لیکن وہ عند اللہ نتیجے کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر۔ اور بعض دفعہ آپ عملی زندگی میں دیکھیں، بعض دفعہ انسان کسی چیز کو، کسی معاملے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا نتیجہ اتنا خوشگوار اور حیرت انگیز ہوتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ واقعی میں نے اس پر اظہار ناگواری کر کے غلطی کی تھی، یہ بڑا اچھا نتیجہ ہے۔ دوسرا پہلو بھی
फरमाया आसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुन लकुम, मुमकिन है तुम एक चीज से मोहब्बत करते हो और वो तुम्हारे हक में बुरी, एक चीज तुम्हें अच्छी लगती है लेकिन वो तुम्हारे हक में मुमकिन है बुरी हो। और ऐसे ही है, बेशुमार ऐसी भी मिसालें हैं। बाद दफा आदमी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी नाज बर्दारी से उनको पालता पोसता, ये वो सब कुछ करता, और जब वो बड़ा होता है ना तो पकड़ता है बाप के गिरबान से, तो बूढ़ा रोकर कहता है काश तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छी बात। यानी बेशुमार इस तरह की चीजें कि जिनको इंसान बड़ा चाहता है। यानी आप हैरान होंगे, अभी चंद दिन की बात है, एक दोस्त मेरे पास ऐसे बैठे हुए बातें हो रही, अल्लाह ने उनको बहुत रोने लग, कहने लगे काश ये जो दौलत है मेरे पास ये ना होती, मुझे कम से कम सुकून तो, मेरी जायदाद है, मकान है, मुरब्बे है, ये है वो है, लाखों नहीं करोड़ों तक में पहुंच, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। काश ये सब कुछ ना होता, मुझे सुकून। और है भी ऐसे, आप इस राख को जरा ना थोड़ा सा भी इसके अंदर डाल के देखें तो अंदर चिंगारियां ही नहीं बल्कि बहते हुए नारे हैं जो दिलों को जला रहे। तो फरमाया मुमकिन है तुम एक चीज से मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बदतर, नतीजे के लिहाज से बेहतर ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला ताअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, अंजाम और अवाकिब की खबर अल्लाह को, नतीजे का पता अल्लाह को है। लिहाजा तुम किसी बात के अंजाम के बारे में जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो गौर फिक्र न किया, हुक्म इलाही आया तो उसे अपने लिए बेहतर समझ, वो के वक्ती तौर पे तुम्हें वो नापसंद और नागवार गुजरता, लेकिन अल्लाह का हुक्म नतीजतन अल्लाह के बंदों के हक में बेहतर है। लिहाजा ये जिहाद भी हमने तुम्हारे ऊपर जो फर्ज किया है ना, ये गो कि तुम्हें नागवार गुजरता है लेकिन हर लिहाज से अंजाम और नतीजतन ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लिहाजा जिहाद को अपने ऊपर उसी तरह फर्ज समझो जिस तरह नमाज रोजे हज ज़कात को फर्ज समझो। यसअलूनका, सवाल करते हैं आपसे, मादा युनफिकून, क्या खर्च करें। कुल कह दीजिए, माँ जो अनफक तुम खर्च करो तुम, मिन खैरिन माल से, फलिल वालिदैन बस वास्ते वालिदैन के, वल अक़रबीन और कराबतदारों के, वल यतामा और यतीमों के, वल मसाकीन और मिस्कीनों के, वबिन सबील और मुसाफिरों, तफ़अलू और जो तुम करते हो मिन खैरिन भलाई से, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला बिही साथ उसके अलीम जानने वाला है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, लिख दिया गया ऊपर तुम्हारे लड़ना, फर्ज कर दिया गया ऊपर तुम्हारे लड़ना यानी जिहाद करना। वह हुआ और वो कुरहुल लकुम, ये लफ्ज़ आप कराहत या मकरूह ये वही है, किसी चीज को नापसंद करना। वह हुआ और वो कुरहुल लकुम, नापसंद है नागवार है वास्ते तुम्हारे यानी जिहाद। वासा, करीब है मुमकिन है, अन तक रहू ये कि तुम कराहत करो नापसंद करो, शैअन किसी चीज को, वह हुआ और वो खैरुल लकुम बेहतर हो वास्ते तुम्हारे। वासा और करीब है मुमकिन है, अन तुहिब्बू ये कि तुम पसंद करो महबूब जानो, शैअन किसी चीज को, वह हुआ वो शर्रुल लकुम बुरी हो वास्ते तुम्हारे। वल्लाहु यअलमु और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून और तुम हो के नहीं जानते।